اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جس درس کا ہم نے آغاز کیا ہے تفسیر قرآن کریم کے عنوان سے، یہ ان سلسلے دروس کا تیسرا درس ہے کہ جس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ المسد کی تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں اس سورہ کی فضیلت کے عنوان سے بتانا چاہوں گا کہ اس سورہ کی تلاوت کا کتنا ثواب روایات میں بیان ہوا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا، خداوند عالم اس کو ابو لہب کے ساتھ محشور نہیں کرے گا بلکہ اس سے جدا محشور کرے گا۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، خداوند عالم اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، کیونکہ ابو لہب کی جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس کا مقام ابو لہب سے جدا ہوگا اور اس شخص کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب آئیے اس سورہ کے شان نزول کے حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل ہے، آپ نقل کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ اے محمد، اب آپ اپنی دعوت کو اعلانیہ کر دیجیے، کیونکہ اب تک پیغمبر اعظم دعوت بے اسلام کو سری اور مخفی طور پر انجام دے رہے تھے، لیکن اب جو وحی نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد، اب آپ اپنی اس دعوت بے اسلام کو اعلانیہ اور آشکارا انجام دیجیے۔ جب یہ وحی نازل ہوئی تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور ندا دی، یا صباحا۔ یا صباحا کا مطلب عرب میں یہ تھا کہ جب بھی اس طرح کے لفظ سے ندا دی جاتی تھی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی اہم خبر ہے یا کوئی خطرہ درپیش ہے۔ جب یہ صدا لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو سب لوگ کوہ صفا کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کل صبح کو تم پر حملہ آور ہو، یا یہ کہوں کہ آج ہی عصر کے وقت وہ لشکر تم پر حملہ آور ہوگا، تو کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے، میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب لوگ یک آواز ہو کر کہتے ہیں کہ اے محمد، ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو ہمیشہ امین اور صادق پایا۔ پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ انی منذر، یا لفظ انا منذر کا بھی استعمال ہوا ہے، انا منذر و انی رسول اللہ من رب العالمین۔ اے لوگو، میں اللہ کی طرف سے اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ جو عذاب تمہارے انتظار میں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں
اور اسی ہی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تو جب آپ نے کہا تو جس ماحول میں، جس معاشرے کے لوگوں میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، وہ ماحول، وہ سماج وہاں پر ایسا تھا کہ اس معاشرے میں رہنے والے لوگ 365 خداؤں کی پوجا کرتے تھے، 365 خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ تو جو لوگ 365 خداؤں کی عبادت کرتے ہوں، ان کے درمیان صدائے توحید کو بلند کرنا، ندائے توحید کو بلند کرنا اور تمام لوگوں کو خدائے واحد کی طرف دعوت دینا ایک نہایت مشکل امر ہے۔ لیکن آپ نے اس بات کو کہا کہ اے لوگو، تم سب اللہ کو ایک جانو، خدا احد ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، نہیں تو اللہ کا عذاب تمہارے انتظار میں ہے۔ تو اس جم غفیر میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس سے ہم اس عذاب سے بچ سکیں۔ تو آپ نے کہا کہ یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم تم سب کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہی معبود ہے، اور اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اور یہ اقرار کرنے کے بعد تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی جم غفیر میں آپ کا سگا چچا ابو لہب بھی موجود تھا۔ ابو لہب نے اسی وقت بے ساختہ یہ کہا کہ نعوذ باللہ، آپ ہلاک ہو جائیں، اے محمد تو ہلاک ہو جا، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا تھا؟ جب ابو لہب نے یہ نازیبا کلمات، ناروا کلمات آپ کی شان میں جاری کیے، اس وقت یہ سورۃ المسد، سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ تاریخ میں دیگر واقعات بھی ملتے ہیں کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابو لہب سخت مخالف تھا آپ کا، بلکہ آپ کا ہی نہیں بلکہ آپ کے اس دین کا، اس دین الہی کا، جس کی تبلیغ اور جس کی ترویج میں آپ مشغول تھے۔ ایک واقعہ میں تاریخ سے اور نقل کر دوں کہ اس واقعے کو علامہ طبرسی نے اپنی تفسیر مجمع البیان میں ذکر کیا ہے۔ وہ ذکر کرتے ہیں، اور جس راوی سے وہ نقل کر رہے ہیں اس راوی کا بھی نام ذکر کرتے ہیں۔ اس راوی کا نام ہے طارق بن محاربی۔ راوی کہتا ہے کہ مکے میں ایک بازار تھا، اس بازار میں سے محمد کا گزر ہوا، تو محمد نے لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دینا شروع کیا، اور محمد کے تعاقب میں ایک دوسرا شخص بھی تھا جو ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تو محمد نے کہا لوگوں سے یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم تم کہو کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے ذریعے تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہاں ایک شخص نے راوی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور کس دین کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ تو راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ محمد ہے، اور دنیا عرب میں ایک نیا دین لے کے آئے ہیں دین اسلام کے نام سے، اور ان کا دین یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور وہ پیچھے جو شخص ان کے چل رہا ہے وہ ان کا سگا چچا ابو لہب ہے، اور وہ ابو لہب اس طرح سے محمد کو اذیت پہنچاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کنکریاں رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر رہتے ہیں، اور وہ اتنے شدید طریقے سے محمد کی پنڈلیوں پر اور محمد کے ٹخنوں پر پتھر مارتا ہے کہ محمد کے پاؤں سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ تو جان گرامی، یہ وہ شان نزول تھا جو میں نے سورہ کے حوالے سے بیان کیا۔ اب آئیے سورہ کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے پہلے درس میں عرض کیا تھا
کہ پہلے میں ترجمہ بیان کروں گا اور اس کے بعد میں تفسیر بیان کروں گا، تو کیونکہ اب ہم نے دیکھا کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوا کرتی کہ دونوں کو مستقل طور پر الگ الگ بیان کیا جائے، اس لیے میں ترجمہ بیان کروں گا لیکن تفسیر کے ساتھ ساتھ بیان کروں گا، اور انشاءاللہ ایسے بیان ہوگا کہ دونوں ہی چیزیں میرے ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے واضح ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ارشاد ہو رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ جائیں اور اس طرح ٹوٹیں جو ٹوٹنے کا حق ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاہائے مبارک کو زخمی کیا اور ان کی اذیت کا سبب بنا، اور ان کی شان میں نازیبہ کلمات بھی اس نے جاری کیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ تو اس لیے اللہ غضبناک ہو کر اس سورہ کو نازل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور یہاں پر تھوڑا سا میں لفظ تبت جو فعل ہے، فعل ماضی ہے، اس پر تھوڑا سا میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ ایک اہل لغت ہیں، گزرے ہیں ایران میں، کہ جنہوں نے قرآن کے مشکل الفاظ کا ترجمہ کیا ہے، اور ان کی اس لغت کا نام ہے المفردات لالفاظ القرآن، اور ان کا نام ہے راغب۔ یہ اصفہان کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں کہتے ہیں راغب اصفہانی۔ تو یہ اپنی اس لغت میں اس تبت کا معنی ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تبت کا معنی ہلاکت کے ہیں اور خسران کے، لیکن ایسی ہلاکت کہ جس ہلاکت میں دوام پایا جائے، جس ہلاکت میں ہمیشگی پائی جائے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہلاکت۔ یعنی ہمیشہ رہنے والی ہلاکت کا مطلب یہ ہوا کہ ابو لہب اس دنیا میں بھی ہلاک ہوا اور آخرت میں بھی ہلاکت ہی اس کے شامل حال ہوگی۔ اب آئیے دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ابو لہب کے پاس جو دولت اور ثروت موجود ہے، اس کے بعد جو شہرت اور قدرت موجود ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، وما کسب یعنی جو چیز بھی اس نے دنیا میں حاصل کی ہے، تو وما کسب کی تفسیر جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ما کسب سے مراد اس کے اعمال ہیں۔ اعمال سے مراد ہو سکتا ہے اس نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا عمل انجام دیا ہو، کوئی آدمی کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو لیکن کہیں نہ کہیں اس نے کوئی نہ کوئی اچھا عمل انجام دیا ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اس نے اگر کوئی اچھا عمل بھی، اس نے جو اچھا عمل بھی دنیا میں انجام دیا ہے، وہ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ کیونکہ انسان کے ہر عمل کا اساس اس کے ایمان پر ہوتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان درست نہیں ہے، اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو عمل صالح بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، عمل خیر بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ ہر عمل، اگر انسان وہ عمل، وہ کار خیر اگر انجام دے رہا ہے تو کس کی رضا کے لیے انجام دے رہا ہے؟ یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ کس کو راضی کرنے کے لیے انسان عمل خیر انجام دے رہا ہے۔ تو جب تک انسان کا ایمان درست نہیں ہوگا، جب تک انسان توحید کا قائل نہیں ہوگا، جب تک انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرے گا، عمل صالح بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب،
میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس نے دولت، شہرت، قدرت دنیا میں حاصل کی ہے اور عمل نیک دنیا میں کوئی انجام دیا ہے، تو اس میں سے کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیونکہ اس نے میری توحید کا اقرار نہیں کیا، وہ مجھ پر ایمان لے کر نہیں آیا اس طرح سے میرے پیغمبر نے اس کو بتایا۔ اگلی آیت، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب وہ ایک ایسی آتش میں داخل ہونے والا ہے، ایک ایسی آتش میں داخل ہونے والا ہے کہ جو آتش شعلہ ور ہے، جو آتش شعلہ زن ہے۔ اور یہ آتش سے مراد کون سی آتش ہے؟ جہنم کی آتش ہے۔ جہنم کی آتش میں وہ عنقریب داخل ہونے والا ہے اپنے اس عمل کی بنیاد پر۔ اگلی آیت، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور وہ اکیلا ہی نہیں جائے گا جہنم کی آگ میں، اکیلے داخل نہیں ہوگا جہنم کی آتش میں، بلکہ اس کی ہمسر بھی اس کے ساتھ داخل ہوگی۔ تو اس کی ہمسر آتش جہنم میں اس لیے داخل نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کی ہمسر ہے، بلکہ اس لیے داخل ہوگی کیونکہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچایا کرتی تھی، بلکہ اذیت پہنچانے میں وہ اپنے شوہر سے بھی شدید تھی، اپنے عمل سے بھی اذیت پہنچاتی تھی، اور سخن چینی اور بدگوئی کے ذریعے بھی آپ کو اذیت پہنچایا کرتی تھی۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی زوجہ بھی اس کے ساتھ آتش جہنم میں داخل ہوگی۔ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، حمال کہتے ہیں کسی چیز کے حمل کرنے والے کو، جو شخص کسی چیز کو حمل کرے اسے کہتے ہیں حمال۔ اور یہاں پر کیونکہ عورت کا ذکر ہے اس لیے کیا صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا ہے، حمالۃ، اس لیے ایک ایسی عورت کہ جو کسی طرح کا بوجھ اٹھا رہی ہو اور کہیں اٹھا کر لے جا رہی ہو۔ اور حطب کہتے ہیں ایسی سوکھی اور خشک لکڑیوں کو کہ جو ایندھن کے عنوان سے استعمال کی جاتی ہوں۔ تو حمالۃ الحطب کی تفسیر میں علماء تفاسیر نے 4 قول ذکر کیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں 4 اقوال ذکر کروں، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میں جو یہ تفسیر بیان کر رہا ہوں تقریباً 3 تفاسیر سے میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی تفسیر حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر الميزان، دوسری تفسیر حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی صاحب تفسیر نمونہ، تیسرے حضرت آیت اللہ العظمیٰ جواد عاملی صاحب تفسیر تسنیم۔ ان تینوں ہی تفاسیر کو ملا کر میں تفسیر اپنے ناظرین کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو حمالۃ الحطب میں علماء تفسیر کے اقوال مختلف ہیں اور 4 اقوال یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حمالۃ الحطب سے مراد تو ابو لہب کی ہمسر ہی ہے، لیکن یہ کس صفت کے ساتھ آپ کو اذیت پہنچایا کرتی تھی؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کیا کرتی تھی کہ جنگل میں جاتی تھی اور خاردار درخت کی ٹہنیاں اور خاردار سبزے لے کر آتی تھی اور آپ کے راستے میں بچھایا کرتی تھی، اور آپ کے راستے میں بچھانے کا کام کیا ہے، یہ رات میں انجام دیا کرتی تھی وہ، تاکہ آپ صبح میں یا رات میں اگر کسی وقت تبلیغ کے لیے باہر نکلیں تو ناگہانی طور پر آپ کے پیر اس سے زخمی ہوں اور آپ کو اذیت پہنچے۔ پہلا قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ایک متمول اور ثروت خاندان سے تعلق رکھتی تھی، دولت ہونے کے باوجود بھی وہ بخیل تھی اور نیاز مندان کو اپنی دولت سے اور ان کی مدد کرنے سے محروم رکھتی تھی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ سخن چین تھی،
یعنی آپ کی باتوں سے مطلع ہو کر، آپ کے تبلیغی منصوبوں سے مطلع ہو کر مشرکین قریش کو مطلع کرتی تھی، ان کو اطلاع دیتی تھی۔ تو اس لیے کیا ہے، اس کو سخنچین کے عنوان سے بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز وہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے گی۔ اس لیے کیا ہے، اسے یہاں پر حمالۃ الحطب سے قرآن میں تعبیر کیا گیا۔ لیکن چاروں ہی اقوال میں پہلا قول جو میں نے نقل کیا وہ سب سے بہتر اور مناسب ہے کہ جو آیت سے مناسبت رکھتا ہے۔ وہ پہلا قول کیا تھا؟ وہ پہلا قول یہ تھا کہ وہ جنگل میں جاتی تھی اور خاردار درخت کی ٹہنیاں یا خاردار سبزے اور محض خار یعنی کانٹے اٹھا کر لاتی تھی اور آپ کی راہ میں بچھا دیا کرتی تھی کہ تاکہ ناگہانی طور پر آپ اس پر چلیں اور آپ کے پاہے مبارک سے خون جاری ہو اور آپ اذیت ہوں۔ تو یہ تفسیر ہو گئی اس آیت کی کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ اب آئیے آتے ہیں آخری آیت پر، فی جیدہا حبل من مسد۔ جید عربی زبان میں گردن کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اور قرآن کریم میں گردن کے حوالے سے 3 لفظ ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا عنق، دوسرا رقبہ اور تیسرا جید۔ تینوں ہی معنی کبھی کبھی پوری گردن کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں قرآن کریم میں، اور کبھی کبھی کیا ہے، گردن کے الگ الگ حصوں کے عنوان سے یہ الفاظ قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہماری مراد اور ہم جس لفظ کی تفسیر بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے، لفظ جید۔ اس لیے میں صرف لفظ جید پر ہی روشنی ڈالوں گا۔ لفظ جید گردن کے اس حصے کو کہتے ہیں کہ جو سینے سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے، آگے کا حصہ، یعنی سامنے والا حصہ گردن کا سینے سے اوپر کا، اسے کہتے ہیں جید۔ تو آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد، تو وہ یہ خاردار کانٹوں کی گٹھری جو جنگل سے گٹھری لاتی تھی باندھ کر رسی سے، تو اس رسی کی ایک گرہ کو اپنی گردن میں آگے کی طرف سے باندھا کرتی تھی تاکہ گٹھری گرے نہ۔ تو اس لیے کیا لفظ جید کا لفظ استعمال ہوا کیا کہ وہ کیا ہے، آگے کی طرف سے اس رسی میں گاٹھ باندھا کرتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ جو رسی ہوتی تھی کس چیز کی رسی ہوتی تھی؟ میں نے ذکر کیا کہ اس سورہ کا نام کیا ہے، المسد۔ تو مسد اس رسی کو کہتے ہیں جو خرما کی چھال سے بنی گئی ہو، جو درخت خرما کی چھال سے بنی گئی ہو اس رسی کو کہتے ہیں مسد۔ تو یہ رسی، جس رسی سے ابو لہب کی ہمسر جنگل سے کانٹے باندھ کر اپنی گٹھری میں لایا کرتی تھی، وہ رسی کیا ہے، خرما کے چھال سے بنی ہوئی ہوتی تھی۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کیا، فی جیدہا حبل من مسد، وہ اپنی گردن میں خرما کی چھال سے بنی ہوئی رسی سے گٹھری کو باندھ کر لاتی تھی۔ 2 باتیں یہاں پر میں اور ذکر کر دوں اور وہ اہم ہیں۔ پہلا یہ کہ یہاں پر 2 قول ہیں اس بارے میں کہ ابو لہب اس شخص کا لقب تھا یا نام تھا۔ بعض علماء تفاسیر کہتے ہیں کہ ابو لہب کیا تھا، اس کا لقب تھا۔ بعض علماء تفاسیر کہتے نہیں، ابو لہب اس کا نام تھا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب اس کا لقب تھا، وہ ایک دوسرا نام ذکر کرتے ہیں تاریخ میں، اور وہ نام ہے عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ اس شخص کا نام بتایا گیا۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب ہی اس کا نام تھا، وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے پورے قرآن کریم میں کہیں بھی کسی شخص کو اس کا نام لے کر تنبیہ نہیں کی، اس شخص کو اس کا نام لے کر نہیں ڈرایا اپنے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ یہ واحد وہ شخص ہے کہ جسے اللہ نے اس کا نام لے کر خطاب کیا اور نام لے کر اس پر نفرین اور لعنت کی اور اس کو
عذاب جہنم سے ڈرایا اور کہا کہ تو جہنمی ہے۔ تو اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خداوند عالم کو ابو لہب کا حضرت کے لیے ناروا کلمات جاری کرنا اور بے انتہا ان کو اذیت دینا اللہ کو اتنا گراں گزرا کہ اللہ نے غضبناک ہو کر اس لہجے میں خطاب کیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب۔ تو شخص کا نام لے کر اس کو خطاب کیا اور اس کو تنبیہ کی اور عذاب کے بارے میں بتایا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مکے میں جب اسلام پھیلا اور اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اکثر و بیشتر لوگوں نے اسلام کو قلبی طور پر قبول کیا، لیکن جو لوگ قلبی طور پر اسلام کو قبول نہیں کر پا رہے تھے ان لوگوں نے کم سے کم اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنی سماجی اور معاشرتی حیثیت کو حفظ کرنے کے لیے ظاہری طور پہ اسلام کو قبول کیا۔ لیکن ابو لہب وہ شخص ہے کہ جس نے نہ قلبی طور پہ اسلام کو قبول کیا بلکہ ظاہری طور پر بھی اسلام کو قبول نہیں کیا اور کھلم کھلا دین مبین اسلام کی مخالفت کی اور پیغمبر اعظم کو اذیت دیتا رہا۔ ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ نے اس شخص کو نام لے کر خطاب کیا اور عذاب الہی اپنے عذاب سے اس کو ڈرایا۔ تو یہ سورہ کی مکمل تفسیر ہو گئی۔ اور ہاں ایک بات میں اور ذکر کر دوں کہ اس کی ہمسر کا ابو لہب کی ہمسر کا نام بھی ذکر ہوا تاریخ میں اور وہ نام ذکر ہوا ہے ام جمیل۔ حالانکہ نام اتنی اہمیت نہیں رکھتا اور شاید ذہنوں میں باقی بھی نہ رہے، لیکن کم سے کم ایک سرسری طور پر آگاہی رہے تو اچھا رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔